الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارے ساتھ یہ چھوٹا سا فولڈر ہے، مطویہ ہے، جو فضیلت الشیخ علی بن سلمان الحمادی کا لکھا ہوا ہے، اور اس چھوٹے سے فولڈر میں شروط وجوب الحج، حج کب واجب ہوتا ہے، اسی کے تعلق سے بہت ساری مفید باتیں بتائی گئی ہیں۔ اس لیے کہ آج ہمارے سوسائٹی میں، معاشرے میں بہت سارے ایسے اہل ثروت ہیں، مالدار ہیں، جو طاقت کے باوجود حج پر نہیں جاتے۔ اللہ نے ساری سہولتیں دے رکھی ہیں لیکن حج کرنے کو راضی نہیں ہیں، یا اس میں پس و پیش کرتے ہیں، تعامل کرتے ہیں، یا پیچھے ڈالتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جو چل کر جانے کو مزیت اور فضیلت سمجھتے ہیں، وہ حج کا سفر چل کے کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی قرض لے کر حج پر جانا چاہتا ہے، حج کی تڑپ ہے لیکن قرض لے کر جانا چاہتا ہے۔ کوئی اپنا سارا مال و متاع، جائیداد، زیورات بیچ کر حج پر جانا چاہتے ہیں۔ تو اس رسالے میں بہت ساری باتیں ہمارے لیے بتائی گئی ہیں، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ جان سکے کہ کیا واقعی ایسے سارے کام جو ہیں کہ چل کر جانا یا کسی اور طریقے سے جانا، کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کوشش کریں گے کہ اس رسالے میں پڑھیں کہ آخر حج کس پر واجب ہے، کب واجب ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں، اس رسالے کو ہم پڑھتے ہیں۔ بہت ساری باتیں اس رسالے میں موجود ہیں، اسی کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو فولڈر شیخ نے شروع کیا تو کہا الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حمد و صلاۃ کے بعد شیخ محترم نے لکھا ہے الحج عبادۃ کسائر العبادات، حج ایک عبادت ہے جیسے بہت ساری عبادتیں ہیں۔ تو جیسے بہت ساری عبادتوں کے لیے شرائط ہیں، ویسے حج کے لیے بھی بہت سارے شرائط ہیں۔ آپ نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے بھی کنڈیشنز ہیں، روزہ رکھنا چاہیں گے تو اس کے لیے بھی کنڈیشنز ہیں۔ اس جگہ آپ نماز پڑھیں گے تو کپڑا پاک ہونا چاہیے، نماز پڑھنے والے نمازی پاک ہونی چاہیے، جگہ صاف ہونی چاہیے، یہ ساری شرطیں ہیں۔ ویسے ہی روزے کے لیے بھی شرطیں ہیں، تو ویسے ہی حج کے لیے بھی یہ 6 شرطیں ہیں جیسے انہوں نے بتایا۔ وہی ستہ، حج کے 6 شرطیں۔ پہلی شرط الشرط الاول، جیسے انہوں نے بتایا الاسلام، حاجی مسلمان ہونا ضروری ہے۔ فلا یجب علی الکافر، کافر پر حج واجب نہیں ہے، کافر پر حج واجب نہیں ہے۔ الشرط الثانی، دوسری شرط، حج کی دوسری کنڈیشن التکلیف۔ التکلیف کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مکلف ہونا چاہیے۔ مکلف کا معنی ہم کسی پاگل سے نہیں کہیں گے کہ صاحب حج کرنے چلیے، کسی اپاہج سے، کمزور سے، جو اپنے بستر سے نہیں اٹھ پا رہا ہو، اس سے ہم نہیں کہیں گے کہ صاحب چلیے حج کرتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں کہا ان یکون بالغا، ایک تو آدمی بالغ ہو، عاقلا، عقل مند ہو، سمجھتا ہو کہ بھئی کتنے طواف اس نے کیے، حرام کی پابندی کیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ فلا یجب علی الصغیر ولا علی المجنون، نہ تو چھوٹے بچے پر حج فرض ہے، نہ تو پاگل پر حج فرض ہے۔ ولا علی المجنون، پاگل پر بھی حج فرض نہیں، حج واجب نہیں ہوتا ہے۔ الشرط الثالث، تیسری شرط انہوں نے بتائی الحریہ، آدمی آزاد۔ تو آج تو سارے لوگ آزاد ہیں، آج تو غلامی کا دور نہیں ہے، اور کسی کو غلام بنانا قانوناً جرم ہے۔ ان یکون
تو آدمی آزاد ہو، فلا یجب علی المملوک، تو مملوک پر، غلام پر، جو کسی کا غلام ہو، جیسے پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، اس پر حج واجب نہیں ہے۔ والدلیل علی اشتراط التکلیف والحریہ، اس کے بعد انہوں نے دلیل بیان کی ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے، یعنی وہ دلیل، اس کی دلیل کہ آدمی آزاد ہو اور مکلف ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے دلیل بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ایما صبی حج، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی بچہ جب حج کرتا ہے، بچپنے میں حج کیا، حج ثم بلغ الحنث، ثم بلغ الحنث، پھر وہ بچہ بالغ ہوا، فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، تو ایسے بچے پر اپنے بلوغت کے بعد کا حج کرنا اس کے اوپر ضروری ہے۔ بچپن میں جو حج کیا اس کا تو ثواب اس کے ماں باپ کو مل جائے گا، لیکن جب بالغ ہو تو حج کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ وَأَيُّمَا أَعْرَابِيٍّ حَجَّ ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ أَن يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، اسی طرح وہ لوگ جو مدینے کے آس پاس رہتے تھے، بدوی لوگ تھے، گاؤں میں رہتے تھے، انہوں نے اگر ہجرت کیا ہے، یعنی اپنا گاؤں چھوڑ کر، اپنا دیہات چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں، تو وہ لوگ اپنا حج کریں۔ وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عُتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، اسی طرح کوئی غلام ہے، مملوک ہے، اگر وہ آزاد کر دیا گیا ہے تو وہ بھی اور ایک مرتبہ حج کرے گا۔ اسی طرح ایک اور شرط انہوں نے بتائی ہے، الشرط الرابع، چوتھی شرط جس کی وجہ سے حج واجب ہوتا ہے، الاستطاعہ، آدمی کے پاس طاقت ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی بات ہمارے؟ آدمی کے پاس طاقت ہونی چاہیے، اور یہ حج کے بڑے شرطوں میں سے مانا جاتا ہے، سب سے اہم شرط۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو خامخواہ اپنے اوپر یہ بوجھ نہ ڈالیں، اس لیے کہ آپ کے اوپر اللہ ہی نے فرض نہیں کیا ہے، واجب نہیں کیا ہے، آپ اپنے اوپر کیوں واجب کر لیتے ہیں؟ بھیک مانگ کے جا رہے ہیں، لوگوں سے قرضہ لے کے جا رہے ہیں، اور کبھی چل کے جا رہے ہیں۔ کہا کہ اللہ نے جب آپ پر فرض نہیں کیا ہے تو آپ اپنے اوپر کیوں فرض کر لیتے ہیں؟ اور جو لوگ چل کر جاتے ہیں، اب لوگ راستہ بھر ان کی واہ واہ ہو رہی ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں شریعت کیا کہتی ہے کہ طاقت کسے کہتے ہیں۔ حج کو جانے والے کے لیے استطاعت ہونی چاہیے۔ استطاعت کا کیا معنی ہے؟ قرآن مجید کی اس آیت میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَفُسِّرَتِ الْإِسْتِطَاعَةُ بِمُلْكِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، طاقت، حج پر جانے والے کے لیے طاقت ہونی چاہیے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے لیے سواری کا انتظام ہونا چاہیے، الزاد، کھانے پینے کا بھی بندوبست ہونا چاہیے۔ جب وہ حج پر جائیں گے تو جانے کے بعد ان کے بیوی بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست یہاں ہونا چاہیے۔ جب وہ حج کے سفر پر جائیں گے تو ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست وہاں ہونا چاہیے۔ وہاں جا کر، مکے میں پہنچ کر، مدینے میں پہنچ کر لوگوں سے بھیک نہیں مانگیں گے، خیرات کیجیے۔ وہ مذہب جمہور العلماء، یعنی جمہور علماء، میجورٹی آف اسکالرز، ان کا یہی فتویٰ ہے کہ آدمی کے پاس سواری کا بندوبست ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کے پاس کھانے پینے کا بھی بندوبست ہونا چاہیے۔ وفسرت الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة في عدة أحاديث فيها ضعف، شیخ نے لکھا کہ اس کی کتنا توشہ ہونا چاہیے، سواری کیا ہونا چاہیے، اس کی بھی تفصیل بیان کی گئی، لیکن بہت سارے ایسے حدیثیں ہیں جو اس کی تفصیل میں آئی ہیں لیکن اس میں ضعف ہے۔ تو کہتے ہیں وَبِرِوَایَاتٍ مُخْتَلِفَ عِنْدَ التِّرْمِذِي وَابْنِ مَاجَهَ وَالدَّارَقُطْنِي وَغَيْرِهِمْ، وَقَدْ حَسَّنَهَا بِمَجْمُوعِ طُرُقِهَا بَعْضُ الْعُلَمَاء كَالشَّوْكَانِي وَالْأَلْبَانِي رحمه اللہ، تو بعض علماء نے اس کو حسن بتایا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ، اور جو دوسرے علماء ہیں ان لوگوں نے کہا کہ وہ جو حدیثیں اس کی تفصیل میں آئی ہیں، کہا کہ یہ حسن حدیثیں ہیں جو اس کی تفصیل میں بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے بہت سارے علماء کا حوالہ دیا ہے،
اب یہ جو حدیثیں بیان ہوئی ہیں تو اس میں بعض علماء نے اس احادیث کو حسن بتایا ہے، اور انہی حدیثوں میں سے یہ بھی ہے حدیث ابن عمر ان رجلا قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما السبیل، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول یہ سبیل کیا ہوتا ہے؟ سبیل یعنی حج پر جانے کا راستہ جسے مل جائے، مطلب کیا ہے سبیل؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الزاد والراحلہ، یعنی حج پر جانے کا توشہ اور سواری۔ والحدیث، تو علماء نے اس حدیث پر کیسے عمل کیا، کیسے علماء کا عمل ہے کہ ہر وہ آدمی جس پر حج پر جانے کے لیے جو اس زمانے میں جانے کا جو سفر ہے اس کا پیسہ موجود ہے اور اس کے پاس توشہ ہے تو اس پر حج واجب ہو جاتا ہے۔ یہی بات انہوں نے کہی، والعمل، یہی بات انہوں نے یہاں لکھا ہے، والعمل علیہ عند اہل العلم ان الرجل اذا، آدمی کے پاس توشہ ہے اور حج پر جانے کے لیے سواری ہے تو اس کے لیے حج واجب ہو جاتا ہے۔ ولا بد فی النفقة ان تكون زائدة على حوائجه الاصلیہ، لیکن اس کے پاس خرچہ اتنا ہو جو بیسک ضرورتوں سے زیادہ، بیسک ضرورتوں سے زیادہ ہو، تو وہ ضرورتیں جو اس کی بیوی بچوں کے لیے کام آ سکے، یعنی اتنا پیسہ ہو جس سے اس کے گھر کی ضرورتوں سے زیادہ پیسہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، یعنی آپ کی بیوی بچے ہیں، ان کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، اگر آپ ان کو ضائع کر دیں، ان کے بندوبست، ان کے کھانے پلانے کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ ان کے اخراجات سے بڑھ کر پیسہ آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کے اوپر حج واجب ہے۔ تو اسی لیے بعد میں انہوں نے کہا ولا یلزمہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قرضوں کا بوجھ برداشت کرے حج کے لیے، یعنی حج پر جانے کے لیے لوگوں سے قرضہ لے۔ تو اثر میں یہی بات یعنی ایک حدیث میں بات بتائی گئی ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کی، ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایک بات بتائی گئی ہے انہ سئل عن الرجل یستقرض ویحج، ایک آدمی کے تعلق سے پوچھا گیا جو لوگوں سے قرضہ لیتا ہے اور حج کرتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق میں بڑھوتری کی دعا کرے اور قرضہ نہ لے۔ لا يستقرض الا ان يكون له وفاء، اور کبھی یہ بھی ہے کہ اگر اسے یقین ہے کہ وہ قرضہ ادا کر سکتا ہے، اس کے مواقع ہیں تو پھر وہ قرضہ لے سکتا ہے۔ الگ الگ علماء کی ہے۔ تو سفیان رحمہ اللہ کہتے ہیں وَإِن لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ شَيْءٍ، اگر اس آدمی کے پاس کچھ نہ ہو، اگر اس آدمی کے پاس کچھ نہ ہو، وَلَمْ يَحُجْ، تو بہتر ہے کہ وہ حج نہ کرے۔ اگر اس آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بہتر ہے کہ وہ حج نہ کرے۔ فَلَا يُعْجِبُنِي أَن يَسْتَقْرِضْ، انہوں نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ آدمی قرضہ لے اور لوگوں سے سوال کرے وَيَحُجُّ بِهِ، کہ میں حج پر جا رہا ہوں، مجھے قرضہ دو، میری مدد کرو۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا وَمَن لَّمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ سَعَةٌ، اگر کسی کے مال میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے بغیر قرض لے لوگوں سے، وہ اپنے مال میں سے اتنا پیسہ خرچہ کر کے حج نہیں کر سکتا ہے، فَهُوَ لَا يَجِدُ السَّبِيلَ، وہ ایسے لوگوں میں سے ہے جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، حج کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ وہ حج نہ کرے۔ ایک اور چیز الشرط الخامس جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ راستہ پرامن ہونا چاہیے، راستے میں کوئی جنگیں، کوئی فتنہ فساد، لوٹ مار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حاجی ڈرتا ہے کہ راستے میں خون خرابہ ہونے کا اندیشہ ہے تو اجماعی طور سے اجماع نے کہا، اکثر زیادہ تر علماء نے کہا کہ ایسے آدمی پر حج واجب نہیں ہے۔ جس کے حج پر جانے کا راستہ پر خطر ہو ایسے آدمی پر حج واجب نہیں ہے۔ چھٹی شرط انہوں نے بیان کی ہے
وجود المحرم للمرأة، عورت کے لیے حج واجب ہونے کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے. اگر کسی عورت کے لیے محرم نہیں ہے، محرم کا مطلب یہ ہوگا اگر کسی عورت کے لیے محرم نہیں ہے تو ایسی عورت پر حج واجب نہیں ہے، وجوب اس پر سے ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے. تو بہت سارے ایسے ہیں جو بنا محرم کے بھی حج کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قول کو دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَقَالَ بِأَنَّ الْمَحْرَمَ السَّبِيلُ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، یہ دونوں کا یہی قول ہے کہ محرم کا ہونا عورت کے لیے ضروری ہے. فَلَوْ لَمْ تَجِدْ مَحْرَمًا، اگر عورت محرم کو نہیں پاتی ہے تو من استطاع الیہ سبیلا میں وہ داخل نہیں ہوتی، اس پر حج واجب نہیں ہوتا. اس کے بعد شیخ محترم لکھتے ہیں وَلِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ، یہ ساری حدیثیں عام طور سے دلالت کرتی ہیں کہ عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا حرام ہے. وَمِنْهَا حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث ہے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم، کوئی عورت کسی اجنبی کے ساتھ اکیلی نہ بیٹھے لیکن اس وقت جب اس عورت کا محرم اس کے ساتھ. ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، عورت صرف اپنے محرم کے ساتھ سفر کر سکتی ہے. محرم عورت کا باپ، عورت کا بیٹا، عورت کا شوہر، جو بھی محرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث، یہ بات جب کہی تو ایک آدمی اٹھ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان امرأتی خرجت حاجہ، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میری بیوی حج پر گئی ہے اور میں نے فلاں غزوے میں آپ کے ساتھ نام لکھوایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انطلق فحج مع امرأتک، واپس جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو. وفی روایت عند البزار ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحج امرأة الا ومعها محرم، کوئی عورت بغیر محرم کے حج نہ کرے. فقال رجل، تو جو حدیث ہم نے بیان کی ہے وہ حدیث اس کے بعد کنٹینیو ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور چیز شیخ محترم نے یہاں پیش کیا ہے، وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، بعض اہل علم کی بات انہوں نے نقل کی، منہم مالک والشافعی، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ، وہ لوگ کیا کہتے ہیں، الى عدم اشتراط المحرم للمرأة في حج الفریضہ اذا كانت الطریق آمنہ. امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر راستہ پرامن ہو تو عورت بغیر محرم کے بھی حج کر سکتی ہے، اگر اس کے ساتھ کچھ اس کی ایسی سہیلیاں ہوں جو نیک ہوں، تقوی والیاں ہوں، ان کے ساتھ بھی وہ حج کر سکتی ہے. اس کی دلیل انہوں نے یہاں دی ہے الرسالہ لابن ابی زید القیروانی والحادی الکبیر للماوردی، یہ ساری کتابوں کا حوالہ انہوں نے دیا ہے. ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں واشترط كل واحد منهم في محل النزاع شرطا من عند نفسه لا من کتاب ولا من سنہ. تو یہ سارے لوگوں نے اپنے طور سے یہ چیزیں بنا لی ہیں، قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. فما ذکرہ النبی اولا بالاشتراط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے زیادہ اہم ہے. ولو قدر التعارض فحدیثنا اقص واصح واولا بالتقدیم،
تو اگر یہ تعارض اگر پیدا ہو جائے تو ہماری بات سب سے زیادہ خاص ہے اور آگے کرنے کے لائق ہے۔ بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کے لیے محرم نہیں ہے تو اس پر حج واجب نہیں ہوتا ہے۔ کالذی لا یجد نفقۃ سواء بسواء، جیسے وہ آدمی کسی کے پاس حج پر جانے کے لیے نفقہ نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، تو جیسے اس کا حکم ہے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اس کے بعد شیخ محترم نے لکھا ہے محرم کے لیے کیا کیا شروط ہونی چاہیے، کیا کیا اوصاف ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ من المعلوم ان وجود المحرم بالنسبة للمرأة امر مهم۔ اتنی تو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ عورت کے لیے حج کے سفر میں محرم کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ عورت اپنا حج پوری طرح صحیح طریقے سے ادا کرے۔ تو اسی لیے علماء نے محرم کے لیے بہت سارے شروط بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے چند شرط یہ ہیں کہ ان یکون مسلما، عورت کا محرم مسلمان ہو۔ اگر محرم کافر ہے تو وہ تو محرم بن ہی نہیں سکتا ہے، لیکن اگر کسی عورت کا باپ کافر ہے تو وہ اپنی بیٹی کے لیے محرم بن سکتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی کے نزدیک۔ اس شرط پر جب بیٹی کو اپنے باپ پر امن، امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ محرم نہیں بن سکتا۔ اس لیے نہیں بن سکتا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جیسے بچے کو جیسے گمراہ کر دیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس مومنہ کو یہ کافر باپ گمراہ کر دے۔ اسی طرح ایک اور بات بتائی گئی کہ محرم بالغ ہو، بچہ محرم کی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا ہے، اور جو بلوغت سے کم عمر کا ہو وہ محرم نہیں بن سکتا۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ کیا بچہ محرم بن سکتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اس لیے کہ اسے اپنی فکر کرنی پڑتی ہے، وہ اس عورت کے بارے میں کیسے اس کا خیال رکھے گا۔ ان یکون عاقلا، ایک بات یہاں بتائی گئی کہ وہ عقل مند ہو، ایک بات یہ بتائی گئی کہ محرم عقل مند ہو۔ فالمجنون لا یصح، مجنون تو اس کا دماغ صحیح ٹھکانے نہیں رہتا، تو وہ محرم نہیں بن سکتا ہے گرچہ کہ وہ بالغ ہو۔ لأنه أيضا لا يحصل منه حماية المرأة وصيانتها، اس لیے کہ وہ عورت کی نہ تو حفاظت کر سکتا ہے نہ تو اس کو، اس لیے بھی نہیں کہ عورت کی وہ صحیح طور سے حفاظت نہیں کر سکتا۔ ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، مسئلہ لو رفض محرم المرأة مرافقتها لأداء الحج فلا يجب عليها، اگر کسی عورت کا محرم انکار کر دیتا ہے کہ میں آپ کو ساتھ لے کر حج نہیں کرا سکتا، گرچہ کہ وہ اس عورت کا محرم ہے، تب بھی اس عورت پر حج واجب نہیں ہے۔ آگے شیخ نے لکھا لیکن لو بذلت له النفقہ، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ عورت اپنے محرم پر پیسہ خرچ کرتی ہے، خود اس کے ٹکٹ اور اخراجات سفر بھی خود ہی برداشت کرتی ہے، تو کیا محرم پر یہ لازم ہے کہ وہ اسے ساتھ رہ کر حج کرائے؟ تو اس سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بھی اس پر ضروری نہیں ہے کہ وہ اس وقت بھی، گرچہ کہ عورت اس کا پورا خرچ برداشت کرتی ہے، اس کے باوجود بھی محرم کو لازم نہیں کیا جائے گا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر اس کا حج کرائے، اس لیے کہ یہ دوسرے کا حج ہے، اس پر واجب ہے وہ اس کو کرنا ہے، اور حج میں مشقت بھی زیادہ ہے اور تکلیف بھی ہے، تو کسی کو کسی کے حج کے لیے زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اس مطلع سے ہمیں معلوم ہوئی ہیں کہ حج کس پر واجب ہوتا ہے۔
बहरकैफ ये चंद बातें थी जो हज के वजूब से मुताल्लिक थी कि हज किन किन लोगों पर वाजिब है। तो मैं सारे अहबाब से गुजारिश करूंगा कि आप पढ़ें और अच्छी बातें सुने, और जब इल्म हो जाए कि ये चीज आप पर वाजिब है तो उसको बचा लाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।